السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ جب بھی دل و دماغ کسی مسئلے پر الجھ پڑتا تو وہ آمنہ کی طرف چلی آتی تھی۔ ذہن نصیب آمنہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ملکہ عالیہ تشریف لائی ہیں، اب تو مجھے اس خطاب سے پکارنا چھوڑ دو آمنہ۔ وہ پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ملکہ بننے کے جتنے خواب تھے اپنے ہاتھوں سے جلا کر ان کی راکھ دریا برد کر دی ہے میں نے۔ ایسا کیا ہو گیا اب پھر سوچنے لگی ہو؟ آمنہ روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ آمنہ، کیا انسان کو اپنی سوچوں پر اختیار ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان وہی کچھ سوچے جو وہ سوچنا چاہتا ہے؟ سوچیں دو طرح کی ہوتی ہیں زینب۔ آمنہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ مرکوز کر کے بولی، ایک قسم تو ان حملہ آور بے لگام سوچوں کی ہوتی ہے جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں چلتا، بس ان کا جی کرتا ہے آ کر پریشان کرتی ہیں، ستاتی ہیں، زج کر دیتی ہیں۔ دوسری قسم کی سوچیں وہ ہوتی ہیں زینب جو انسان اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اپنے آپ پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ کن سوچ، دوسروں کا حال دیکھ کر عبرت پکڑنے کی سوچ، توبہ کرنے کی سوچ، اپنی اصلاح کرنے کی سوچ، اپنا آپ بہتر بنانے کی سوچ۔ بس اس سوچ کا مضبوط اور اچھا ہونا چاہیے زینب۔ منفی حملہ آور بے اختیار سوچیں تو ہر انسان کو پکڑتی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتی، لیکن مطمئن، پرسکون اور بااعتماد لوگ اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی قوت ارادی سے مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں جو منفی سوچوں کو شکست دیتی ہیں، اور بعض کوتاہ اندیش بدقسمت لوگ خود سے سوچیں تب بھی منفی رخ پر ہی سوچتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تبھی تم اتنی مطمئن رہتی ہو آمنہ، تم منفی سوچوں کو اتنی آسانی سے شکست دے لیتی ہو۔ ہاں زینب، کبھی کبھار حالات بھی انسان کو مطمئن رہنا سکھا دیتے ہیں۔ چوری کا کھٹکا نہ ہو تو آدمی سکون سے ہی سوتا ہے۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ کیسی ہو، کیا کرتی رہی ہو؟ امتحان دینے کا ارادہ ہے یا شادی کی تیاریوں میں مگن ہو؟ امتحان کی ہاں کس کو فکر ہے، وہ ہولے سے مسکرا دی۔ فارحہ کی اگلے مہینے شادی ہے، میں اکیلی کہاں نوٹس اور کتابوں کے چکر میں بھاگی پھروں گی۔ بس خیر بات کہہ دیا پڑھائی کو۔ پھر اماں بھی کہنے لگیں سکون سے گھر میں بیٹھو، امتحان دینا ہو تو اگلے سال دے دینا، احسن مطر کر دیں گے۔ اور احسن بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، میری اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، شاید اماں نے بات کی ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے انہیں علم ہوا بھی تو وہ میری مرضی پر چھوڑ دیں گے۔ فارحہ کی اگلے مہینے شادی ہے؟ آمنہ پوچھنے لگی، اس قدر اچانک؟ ہاں، وہ لاہور گئی تھی نا پھوپھی کے پاس، وہیں منگنی طے ہو گئی پھوپھی زاد بھائی سے۔ آمنہ، لوگ اتنے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کیا؟ سچ مجھے تو رشک آ رہا ہے فارحہ پر۔ کیوں؟ آمنہ مسکرا دی۔ اس میں فارحہ پہ رشک کرنے والی کون سی بات ہے؟ منگنی اور شادی طے پانا، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں، اور پھر تمہاری اپنے ساتھ بھی تو یہی سب ہوا۔ فارحہ پر کیوں رشک کر رہی ہو؟ بہت فرق ہے آمنہ، اس نے مصنوعی ہنسی ہنس کر سر ہلایا۔ فارحہ کی شادی تو لکھ پتی آدمی سے ہو رہی ہے، صرف منگنی میں اسے ڈائمنڈ رنگ ملی ہے 25,000 کی۔ منہ دکھائی پر جو سیٹ ملے گا اس کی قیمت میرے تصورات سے تو باہر ہی ہے۔ فارحہ کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور کیوں نہ ہو خوش وہ۔ آخر میں وہ سر جھکا کر انگلی سے فرش پر لکیریں کھینچنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو زینب؟ آمنہ نے بغور اسے دیکھا تھا۔ زینب بہت دیر کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ وہ کم از کم آمنہ کے سامنے بالکل جھوٹ نہیں بول پاتی تھی۔ پتہ نہیں آمنہ، بہت دیر بعد وہ بولی، میری سمجھ سے باہر ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ احسن آتے ہیں تو میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت، ان کے چھوٹے چھوٹے جملے، ایسا لگتا ہے زندگی کا سارا حسن انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے۔ میری ہر پریشانی، ہر منفی سوچ کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور میرا دل کہتا ہے آمنہ کب وقت گزرے اور کب ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ لیکن جب احسن سامنے نہیں ہوتے، یادیں کچھ مان پڑتی ہیں تو عجب لا حاصل خواہشات میرا دامن تھام لیتی ہیں۔
ایک عالیشان گھر، گاڑی، بے حد قیمتی چیزیں جن کی خواہش میرے اعصاب پر سوار ہونے لگتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کیا کبھی احسن مجھے وہ سب کچھ دے پائیں گے جو میں سوچتی ہوں، جو میں چاہتی ہوں، جس کی میں نے خواہش کی، جو میں نے خدا سے مانگا۔ آمنہ، آمنہ، خدا نے وہ سب کچھ بن مانگے فارحہ کو کیوں بخش دیا؟ آمنہ، خدا کی قسم، جب فارحہ مجھ سے اپنے منگیتر کا ذکر کر رہی تھی، میرے اندر احساس کمتری کا سناٹا گونجنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا اسی لمحے احسن کی محبتوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اپنی جلد بازی حماقت لگ رہی تھی۔ پھر کل احسن ملنے آ گئے اور میرا من ایسے شانت ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے مجھے فارحہ سے، اس کے منگیتر کی دولت سے، اس کی قسمت سے کچھ سروکار نہیں۔ بتاؤ آمنہ، میرے اندر جاری اس جنگ کا کیا انجام، کیا ہوگا؟ آمنہ بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ زینب کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسی لیے تو خدا نے حکم دیا ہے زینب کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں، نیچے والوں کو دیکھو۔ آج کے بعد جب تمہیں فارحہ پر رشک آئے تو میرے بارے میں سوچنا اور خدا کا شکر بجا لانا کہ اس نے تمہیں کتنی اچھی قسمت سے نوازا ہے۔ تمہارے بارے میں؟ زینب کو اچنبھا ہوا۔ ہاں زینب، یہ کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، اپنے حالات کا عام سا اظہار ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ سب کچھ سن کر شاید تم مثبت رخ پر زیادہ آسانی سے سوچنے لگو۔ پتہ ہے زینب، انسان امیدوں کے بل پر جیتا ہے، لیکن ان خواہشوں اور امیدوں کو جی روک بنانا عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ میرے اندر ہمیشہ سے یہ خواہش دفن ہے زینب کہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ملے، جس کی آنکھوں میں دل میں بس میں ہی میں ہوں، جو مجھے سامنے پا کر گرد و پیش سے یوں بے نیاز ہو جائے جیسے احسن بھائی تمہاری موجودگی میں ہوتے ہیں۔ بہت کم عمری سے ہی یہ خیال میں نے اپنے دل میں بسا لیا تھا، ایسے کہ اب اس خواہش سے دستبردار ہونا بہت اذیت ناک محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اب علم ہوا ہے زینب کہ حسن عورت کا کتنا قیمتی زیور ہے۔ یہ حسن جس کی مرد کو از آرزو ہوتی ہے، جیسے وہ اپنے من پسند عورت میں ہر حال، ہر قیمت میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اتنا ٹوٹ کر نہیں چاہتا جیسا کہ چاہے جانے کا حق ہے۔ یہ حسن جس سے خدا نے تمہیں نوازا ہے میرے پاس نہیں، اس لیے مجھے آج تک کسی نظر نے نہیں سراہا، دل نے نہیں چاہنے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یہ غرور نہیں بخشا۔ میرے لیے جو رشتے آتے ہیں تم تو ان کا سوچ کر خودکشی کر لو، کبھی کسی رنڈوے کا رشتہ، کبھی کسی ایسے شخص کا جو اولاد کے لیے دوسری شادی کا خواہش مند ہو۔ کل بھی نسرین خالہ آئی تھیں 45 سالہ آدمی کا رشتہ لے کر، جس نے حال ہی میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دی کہ وہ کردار کی اچھی نہ تھی۔ امی سنجیدگی سے اس رشتے پر غور کر رہی ہیں۔ کیوں آمنہ؟ زینب کا دل اس کے دکھ پر پانی ہو گیا۔ پھر اور کیا کریں اماں؟ آمنہ ہولے سے مسکرائیں۔ خالہ تو صاف کہہ گئی ہیں، یہ زمانہ میرے جیسی دبلی پتلی سانولی لڑکیوں کا نہیں، جو دیکھنے آتا ہے ناک منہ چڑھا جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرتے کرتے، اب دل کہتا ہے جو ہے، جیسا ہے اور جہاں ہے، بس پلک جھپکتے اس ذہنی بوجھ سے نجات مل جائے۔ زینب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس پرسکون سی آمنہ کے اندر کیسی ہلچل تھی، کتنا تلاطم تھا، وہ اس کی اتنی قریبی دوست آج تک نہ جان سکی تھی۔ کس قدر بردبار تھی یہ دبلی پتلی سانولی لڑکی، جس کا خوبصورت نازک دل کسی کو آج تک نظر نہ آ سکا تھا۔ اور تم زینب، کتنا خوش قسمت بنایا ہے تمہیں خدا نے۔ ایک شخص ہے، مکمل شخص، جس نے اپنا آپ تمہارے نام کر دیا ہے، جس کی آنکھوں میں تمہارے حوالے سے اتنے خوب خواب سجے ہیں، جس کے دل میں تمہارے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنے کی تمنا ہے، اور پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہو پاتی۔ زندگی بہت چھوٹی، بہت مختصر ہوتی ہے زینب، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پلک جھپکتے میں تمام ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے خواہشات کا لامتناہی سلسلہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم آمنہ راضی ہو اس آدمی سے شادی کرنے پر؟ زینب کا دماغ فی الوقت محض اسی نقطے پر مرکوز تھا، وہ جو ایک بیوی بھگت چکا ہے، جو اس قدر شکی ہے۔ آمنہ ہنس دی۔ میری بات چھوڑو، یہ ذکر تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے نکالا تھا
اپنا معاملہ تو میں نے خدا اور پھر اپنی اماں پر چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ تم یہ بتاؤ، عقل شریف میں کچھ آیا؟ زینب بمشکل مسکرائی تھی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ فارحہ پر نہیں، خود پر رشک کرو زینب، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ اس خدا نے تمہیں بے حساب نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، حسن کی حقیقی دولت اور بے لوث محبت کی سچی خوشی سے نوازا ہے۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا تھا کہ زینب کو کبھی کبھی گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ اماں کی مصروفیات تو اس سے سوا تھیں، سارا سارا دن وہ کیا نکالتی اور کیا رکھتی تھیں، زینب کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کبھی وہ سلائی مشین پر جھکی نظر آتی، کبھی اسے دروازہ لگانے کا کہہ کر بازار کو نکل کھڑی ہوتی۔ زینب سے کسی بھی قسم کا صلاح مشورہ غیر ضروری خیال کرتی تھیں، ان کے خیال میں یہ سراسر ان کا اپنا سر درد تھا۔ زینب کو پریشان ہونا یا انہیں پریشان کرنے کا قطعاً ضرورت نہ تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی سارے انتظامات مکمل ہوں گے انشاءاللہ، انہوں نے زینب سے کہا تھا۔ خدا نے چاہا تو اپنی بساط سے بڑھ کر دوں گی، تم فکر مت کرنا۔ زینب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، خود وہ سارا سارا دن فارغ بیٹھی نہ جانے کیا کچھ سوچا کرتی۔ کبھی جی چاہتا تو کام کر لیتی، ورنہ یوں ہی اماں کے آسرے پر بیٹھی رہتی۔ نہ جانے کیسے دن تھے، بوجھل بوجھل سے، اداس اداس سے۔ پھر انہی دنوں فاریہ کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ فاریہ کا بھائی خوبصورت چمکتا ہوا کارڈ ساتھ ہی فاریہ کا رکا دے گیا۔ اس میں زینب کو پورا ہفتہ گانوں میں آنے کی تاکید تھی، ساتھ ہی مائیوں مہندی کی تقریبات کا کارڈ بھی تھے۔ شادی میں چلی جانا یا زیادہ سے زیادہ مہندی میں۔ اماں نے کارڈ دیکھ کر کہا تھا، اگلے مہینے تمہاری اپنی شادی ہے، گھر سے زیادہ نکلنا، ہار سنگھار کرنا مناسب نہیں، روپ نہیں چڑھتا لڑکی پر، پھر اتنی تقریبات میں شرکت کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤ گی؟ زینب بھی یہی سوچ کر خاموش ہو رہی۔ اگر فاریہ سے پہلے میری شادی ہو جاتی تب تو میں ضرور ہفتہ بھر پہلے شرکت کرتی، اس نے سوچا۔ پہننے کے لیے کپڑے بھی ڈھیروں ہوتے اور آنے جانے کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، احسن کے ساتھ مزے سے جایا کرتی۔ اپنی سوچ پر اسے خود ہی بڑے زور کی ہنسی آئی، وہ بہت دیر تک اسی سوچ سے لطف لیتی رہی۔ فاریہ کی مہندی میں شرکت کے لیے اس نے اپنا سفید شفون کا سوٹ منتخب کیا تھا اور شادی کے لیے اپنا سرخ بنارسی غرارہ، جو 2 سال قبل اپنے ماموزاد کی شادی میں پہننے کے لیے بسط اسرار بنوایا تھا۔ دیکھے نا اماں، کالا کالا سا ہو رہا ہے۔ غرارہ اب اس کی نظروں میں پہلے جیسا مقام بنانے سے قاصر تھا، صاف لگ رہا ہے برسوں پرانا ہے۔ پھر یہ ٹیشو کا دوپٹہ، جگہ جگہ چرکے لگے ہیں۔ غرارہ اب تمہیں کالا لگے یا پیلا، پہننا یہی ہے۔ ایک دفعہ کا پہنا ہوا جوڑا بھی نظروں میں نہیں سما رہا، پائی پائی کر کے بنوایا تھا یہ میں نے، وہ بھی تمہاری ضد سے مجبور ہو کر۔ اب کم از کم میں تمہارے جہیز کے لیے رکھے ہوئے جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نکال کر دینے سے رہی جو کہ تمہاری منشا ہے۔ اماں نے بے حد صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، وہ زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ اماں نے دل کا چور خوب پکڑا تھا۔ اس کی نگاہ اس گہرے جامنی رنگ کے جوڑے پر تھی جس پر اماں نے شیشوں کا خوبصورت کڑھائی کروائی تھی۔ ایک مرتبہ پہن کر رکھ دیتی اماں، وہ منمنائی، کون سا میلا ہو جائے گا؟ نہیں، اماں کا انداز دو ٹوک تھا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھر وہ دل پر جبر کر کے اپنے پرانے کپڑوں میں تقریبات میں شرکت ہوئی۔ مہندی والے روز وہ آمنہ کے ساتھ لے کر آئی تھی، اکیلی کس طرح آتی؟ فاریہ اس سے ناراض تھی، لیکن پھر اس کی مجبوری کو سمجھ گئی۔ احمر بھی ہو گئے کل بارات میں، اس نے شرارت سے زینب کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھو گی تو تف افسوس کرو گی قسم سے۔ زینب نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی، وہ سی کر کے اسے گھورنے لگی۔ بڑے سے لاؤنج میں فاریہ کے جہیز کا سامان سجایا گیا تھا، عالی شان فرنیچر، قیمتی ترین، ایک سے ایک مہنگا جوڑا۔ زینب غور غور سے ایک ایک چیز کو کئی بار دیکھتی رہی۔ ہر شے وہی تھی، ویسی ہی تھی جیسا کہ زینب کے خوابوں میں تھی۔ اس کی تمام تمنائیں اس کے سامنے تھیں، لیکن کسی اور کے لیے تھیں۔ تمہارا سامان بہت اچھا ہے فاریہ، اس نے بڑے خلوص سے تعریف کی تھی۔ چل ہٹ، اس نے سر جھٹکا۔
فیصل کی چوائس پر یہ چیزیں کہاں پوری اترتی ہیں؟ ان کے بیڈ روم میں 2.5 لاکھ کا فرنیچر ہے۔ یہ سیٹ تو امی ابو نے یوں ہی خانہ پوری کے طور پر دے دیا ہے، ڈال دوں گی وہاں کسی خالی کمرے میں، اور کپڑے تو وہ ہوں گے جو کل بری میں آئیں گے۔ تم دیکھنا زینب، کام پر نظر نہیں ٹھہرے گی، میری پھپھی کی چوائس تو بڑی شاندار ہے۔ زینب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سارے ساز و سامان کو دوبارہ دیکھا تھا۔ یہ چیزیں بھی فارحہ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھیں۔ وہ دل تھام کر رہ گئی۔ کتنا قیمتی سامان تھا نا فارحہ کا، اس نے واپسی پر آمنہ سے کہا تھا، اور فارحہ کہہ رہی تھی کل بری میں اس سے بھی شاندار چیزیں آئیں گی۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے زینب؟ آمنہ نے کسی گہری سوچ سے باہر آ کر کہا تھا، اصل میں صرف ایک ہستی کو اچھا اور شاندار ہونا چاہیے، باقی ہر شے ثانوی ہے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں۔ وہ بڑبڑا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ آمنہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ فارحہ بیاہ کر لاہور چلی گئی۔ زینب اس کی شادی کے بعد کتنے ہی دن گمسم سی رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں فارحہ کی خوشی سے چمکتا چہرہ آ جاتا۔ فارحہ کس قدر خوش تھی، وہ سوچتی۔ بقول اماں کے وہ چہرہ جو غازے سے نہیں اندرونی خوشی کے احساس سے چمک رہا تھا، اور پھر کیوں خوش نہ ہوتی؟ وہ کیا کمی تھی اسے جس کا احساس اسے ستاتا یا پریشان کرتا؟ اتنا سونا لائے تھے اس کے سسرال والے، پیلی ہو رہی تھی، پھر کپڑا ایک سے ایک، کیا شاندار بری آئی تھی فارحہ کی۔ میری پلکیں تو جھپکنا بھول گئی تھیں۔ مٹھائیوں اور میووں کا ڈھیر لگا دیا تھا ان لوگوں نے، اور عروسی لباس کی تو کیا ہی بات تھی، اسے پہن کر تو کوئی چمارن بھی پریوں کی دیس کی رانی لگنے لگے۔ فارحہ خوبصورت نظر آ رہی تھی تو کیا کمال کی بات تھی۔ کتنا شوق تھا مجھے، کس قدر جنون تھا، کیسی دیوانی تھی میں ایسے خوبصورت کپڑوں کی، ایسے بھاری گہنوں کی۔ وہ گہری سانس بھر کر سوچتی۔ زینب، اماں اس کے سر پر کھڑی اسے پکار رہی تھیں۔ جی جی اماں، وہ ہڑبڑا اٹھی۔ احسن کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا فرخندہ آج دوپہر آئے گی، اس کے ساتھ بازار چلی جانا۔ کون، میں؟ ہاں تو اور کون، اماں بھنائیں۔ نہ جانے کن حواسوں میں رہتی ہو، فرخندہ کے ساتھ جا کر اپنی پسند کے 4 چیزیں لے آنا۔ وہ لوگ بری تیار کر رہے ہیں، تمہاری پسند کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جل کر رہ گیا۔ میری پسند؟ اس نے سر جھٹک دیا۔ میری پسند کو تو وہ لوگ رہنے ہی دیں اماں، تو بہتر ہے۔ میں چیز پسند کروں گی ہزاروں کی، اور ہو کہیں 100 کی، اچھا لگے گا؟ اماں رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ تو بیٹی تم اپنی اوقات میں رہ کر شے پسند کرنا، اپنی اوقات یاد رکھو گی تو کبھی بھی ہزاروں یا لاکھ کی بات نہیں کرو گی۔ اماں کا جواب ان کی اندرونی کھولن کا مظہر تھا۔ انہیں یقیناً زینب کی بات سخت بری لگی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے اور میری اوقات کو ایک طرف پڑا رہنے دیں، جا کر فون کر دیں انہیں، میں نہیں جاؤں گی ساتھ، جو خریدنا ہو خود پسند کر کے خریدیں۔ وہ چپلیں پہنتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ اماں بھی بس میرا ہی دل جلانے کی قسم کھا کر بیٹھی ہیں، بات بے بات مجھے میری اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ کون سا میں اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب لکھ کر لائی ہوں؟ وہ کچن میں آ کر چیزوں کی اٹھا پٹخ کرتی رہی، بڑبڑاتی رہی۔ ایسا لگتا ہے میں سوتیلی ہوں اور وہ چند دن کا شناسہ ان کا سگا ہو گیا ہے۔ بیٹا بن کر بھی بہت چاند لگا دے گا۔ نہ جانے اماں نے باہر سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی یا نہیں، لیکن اس دن فرخندہ باجی اسے لینے نہ آئیں۔ وہ لاشعوری طور پر ان کی آمد کی منتظر رہی۔ اماں نہ جانے کیا جواب دیا ہوگا انہیں۔ رات جب غصہ پوری طور پر اتر گیا تو اس نے ٹھنڈے بستر پر لیٹ کر سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے سوچا، کہیں میرے غصے کی بابت نہ بتا دیا ہو۔ کیا سوچیں گے وہ، مجھے کیوں غصہ آ جاتا ہے، میں کیوں مکمل سمجھوتا نہیں کر پاتی، کیا شے ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے۔ وہ نیند نہ آنے تک پریشان مزمحل سوچوں کا شکار رہی۔ دوسرے دن وہ چلا آیا۔ وہ اماں کی خفگی کے خیال سے اندر بیٹھی ایک دوپٹے کو کرن ٹاک رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اوہ آپ! اسے مقابل پار کر وہ لمحہ بھر کو سخت کنفیوز ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سخت سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ ذرا سلائی وغیرہ کا کام۔ اس نے دوپٹے کا گولا سا بنا کر ایک کونے میں ٹھونس دیا۔
آپ کب آئے؟ بس ابھی۔ زینب نے نظر اٹھا کر دیکھا، اماں نے یقیناً اس کے خیالات کی ترسیل کا کام سر انجام دے دیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا، وہ نچلا ہونٹ چباتا کسی سوچ میں گم تھا۔ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی تو اسے ہوتی ہے جو کچھ چھپاتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے۔ خائف تو وہ ہو جس نے کسی بات کی پردہ پوشی کی ہو۔ میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھپایا تھا زینب، جو ہوں جیسا ہوں صاف صاف خود کو تمہارے سامنے رکھ دیا تھا۔ جی جی، پھر تمہارے رویے کا یہ مد و جزر میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک فیصلہ کر لو زینب، پھر اس پر قائم رہنا بھی سیکھو۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کی خفگی سے زینب کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اماں سے کہا اب کم از کم جھوٹ تو مت بولو۔ وہ یکا یک ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ غلطی کر کے اسے تسلیم کر لینا بھی بڑی بات ہے۔ اماں نے کل فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ سب کچھ جو تم نے کہا، جس کی بنا پر تم نے فرخندہ آپا کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ وہ نظریں جھکائے ہتھیلیاں آپس میں مسلتی رہی۔ دوسروں کے روشن محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی میں آگ نہیں لگا لیتے زینب۔ پھر وہ بڑی نرمی سے بولا، دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ان پر خوش ہونا سیکھو۔ رنجیدہ ہوگی تو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی غارت کر لوگی۔ میں کس کی خوشیوں پر رنجیدہ ہوں؟ اسے یہ بات سخت بری لگی۔ آپ خدا جانے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ تم تجاہل عارفانہ سے کام لو تو اور بات ہے۔ اچھا بابا، اس نے رخ موڑ لیا، مجھے پریشان نہ کریں۔ تمہارا یہ رویہ مجھے پریشان کر رہا ہے زینب۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس قدر بچکانہ سوچ کے ساتھ تم زندگی کو کیسے برت پاؤ گی؟ زینب چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بے حد مضطرب اور الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ واقعی وہ بے حد بچکانہ سوچ کی حامل تھی۔ یوں پل پل بدلتے خیالات کسی بالغ باشعور انسان کے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ آئی ایم سوری احسن، وہ بالآخر بولی تھی۔ مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو دکھ دیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، میں خود سمجھ نہیں پاتی۔ کون سا نفسیاتی پرابلم ہے میرے ساتھ، کون سی تشنگی ہے میرے اندر۔ وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احسن مزید پریشان ہو گیا۔ زینب زینب پلیز، یہ کیا حرکت ہے؟ خاموش ہو جاؤ پلیز، اب بس بھی کرو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، بتاؤ۔ دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے کہ تمہاری خوشیوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کچھ عرصہ میری مجبوریوں کا ساتھ دینا ہوگا، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ زینب دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اماں بھی مجھے نہیں سمجھ پاتی، ناراض ہو جاتی ہیں مجھ سے۔ اگر آپ نے بھی اماں والا رویہ اختیار کیا تو میں مر جاؤں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ یا اللہ، وہ بے بسی سے بولا، یعنی چت بھی تمہاری اور پٹ بھی؟ جی ہاں، بس جب مجھ پر یہ پاگل پن سوار ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کریں۔ کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، میں خود ہی سمجھاتی ہوں اپنے آپ کو۔ اچھا، وہ مسکرا دیا، تو اتر گیا بھوت جو سوار تھا کل سے؟ جی ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اصل میں فارحہ کی شاندار چیزیں دیکھ کر میرے اندر کی خلا چیخنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ کیا چیزیں تھیں فارحہ کی؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بس وہی کپڑے گہنے۔ اسے اب واقعی ندامت ہو رہی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں؟ کتنی بری نیت تھی اس کی، کس قدر مادہ پرست تھی وہ، دوسروں کی خوشیوں سے جلنے والی، حسد کرنے والی، سیاہ دل کی مالک۔ آپ دل پر نہ لیجئے گا۔ پھر وہ گھبرا کر بولی تھی، میں کبھی کبھار یوں ہی پاگلوں کی سی باتیں سوچتی ہوں، لیکن یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے۔ میں فارحہ سے جیلس نہیں ہوں، میں کسی سے بھی جیلس نہیں ہوتی۔ وہ تو میری بہت ہی پیاری دوست ہے، بس کبھی کبھار ہی۔ پھر اس نے احسن کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ وہ اپنے جذبات کی ترجمانی سے قاصر تھی۔ بس فی الوقت وہ یہ چاہتی تھی کہ احسن اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ احسن نگاہوں میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ احسن میں اٹس آل رائٹ زینب، وہ آہستگی سے بولا۔
شاید میں سمجھ رہا ہوں جو تم کہنا چاہتی ہو، ساری عمر تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، چند لمحوں کی بات نہیں، میں اگر تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ زینب نے تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے دل کا بوجھ احسن کی بات سن کر کچھ ہلکا ہوا تھا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے یا کھانا کھائیں گے؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نہ چائے نہ کھانا، ابھی چلتا ہوں، ایک ضروری کام ہے، بڑی آہستگی سے کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ چند دن بڑے دبے پاؤں نکلے تھے، کوئی بات خلاف معمول نہ ہوئی تھی۔ زینب ایک بار پھر ساری باتوں کو فراموش کر کے اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ اس روز وہ اماں کے ساتھ بڑے صندوق سے کچھ چیزیں نکلوا رہی تھی جب احسن آیا۔ بڑی مصروفیت ہے ماں بیٹی کی، وہ خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ زینب کو وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ خوش اور تازہ دم نظر آیا۔ آپ کہاں سے اتنے خوش آ رہے ہیں؟ اس نے قدرے تجسس سے پوچھا تھا۔ بتاؤں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ پہلے چائے کا، روٹی یا پانی کا تو پوچھو۔ بیٹھو بیٹا، پہلے آرام سے بیٹھ تو جاؤ، آنے والے چاہے ساری عمر کھڑا کھڑا باتیں کرتا رہے، یہ لڑکی کسی کو بیٹھنے کا نہیں کہے گی۔ اماں نے اسے گھورا تھا۔ آج کل اماں اسے بات بے بات ٹوکتی اور ڈانٹتی تھیں۔ بیجا لاڈ پیار کرنے والی ماؤں کی طرح انہوں نے اتنے برس اس کے ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیے تھے، اب آخری وقت گھبرا گھبرا کر اس کو ذرا ذرا سی بات پر ٹوکتی تھیں کہ کہیں ان کی تربیت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ زینب کا منہ پھول گیا۔ اس کے آتے ہی اماں اس کی سوتیلی ماں کا روپ دھار لیا کرتی تھیں۔ احسن مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں دال بھگاڑ لوں اور چند پھلکے اتار لوں؟ زینب، تم جب تک بچے کو پانی پلاؤ۔ کیسا حبس ہے، نہ جانے کہاں سے تھکا ہارا لوٹا ہے۔ اماں کہتی ہوئی کمرے سے نکلی تھیں۔ اماں کے جانے کے بعد وہ شرارتاً اسے دیکھنے لگا۔ زینب خاموش بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کے آتے ہی اماں سے جھاڑ پڑ گئی تھی۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ لڑکی، اماں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ پانی پلاؤ۔ وہ یقیناً اسے مزید غصہ دلانے کے موڈ میں تھا۔ کھانے کے ساتھ پانی بھی ہوگا، پی لیجئے گا۔ وہ بھی اسے چڑھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکی، بڑی بدتمیز ہو تم، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیجئے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ احسن کو ہنسی آ گئی۔ میں تمہاری طرح عجلت پسند اور متلون مزاج نہیں ہوں۔ پھر وہ قدرے سنجیدگی سے بولا، ایک مرتبہ جو فیصلہ کرتا ہوں سوچ سمجھ کر پھر ساری عمر فیصلے پر قائم رہتا ہوں، اور زندگی کوئی کھلونا نہیں ہے مس زینب شاہ، اس سے یوں بچوں کی طرح کھیلا نہیں کرتے۔ جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وقت نہیں رہتا سوچنے کا، غور کرنے کا، جانچنے کا۔ وقت فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، یہ میرا دستور نہیں۔ آپ دانستہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ تپ کر بولی تھی، میں نے تو یوں ہی مذاق میں ایک بات کہی تھی۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ تم اپنی سوچ پر قائم نہیں رہتی، یہ غیر مستقل مزاجی تمہاری سب سے بڑی خامی ہے۔ زینب نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ چند لمحے وہ اسے اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا رہا، پھر جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسے آگے ڈال دیا۔ زینب چونکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ زینب نے لفافے کے اندر جھانکا۔ ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ وہ بری طرح سے حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کس لیے؟ یہ 1.5 لاکھ روپے ہیں۔ وہ بڑا پرسکون تھا، اور تمہارے لیے ہیں، کل فرخندہ آپا آئیں گی، ان کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا۔ ان پیسوں میں جتنے کپڑے زیورات اور دوسری اشیاء آ سکیں خرید لینا۔ زینب ایک سناٹے میں رہ گئی۔ بہت دیر تک وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ یہ روپے میں نے اپنا گھر خریدنے کے لیے پس انداز کیے تھے۔ سوچا تھا سال 2 سال میں مزید رقم کا انتظام کر کے ایک چھوٹا سا گھر خرید لوں گا، کم از کم اپنی ملکیت تو ہوگی، پھر کرائے سے بھی جان چھوٹے گی۔ لیکن خیر، زندگی میں دوسری بہت سی باتیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے زینب، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو پورا کرنا، تمہاری ہر خواہش کا پاس رکھنے کا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ چاند تارے آسمان سے توڑ لاؤں گا یا کہکشاں تمہارے قدموں تلے بچھا دوں گا، لیکن جہاں تک میری رسائی ہوئی وہاں تک تمہاری خاطر ضرور جاؤں گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان تھوڑے سے روپوں سے تم بہت قیمتی چیزیں خرید لو گی، لیکن فی الوقت میری بساط یہی ہے، جو کچھ پاس تھا تمہارے آگے لا کر رکھ دیا ہے۔ اب کم از کم تمہیں اپنی سہیلیوں سے شرمندہ نہیں
ہونا پڑے گا، اتنا سامان تو آ جائے گا ان پیسوں سے۔ زینب کو اپنے گال گرم ہوتے محسوس ہوئے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا احسن۔ چلو وہ مسکرا دیا، تمہاری نہیں، اس میں میری ہی خوشی سمجھ لو۔ تم یہ روپے خرچ کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی، اب یہ لفافہ اٹھا کر رکھ دو، اماں کو میرے جانے کے بعد بتانا، ورنہ وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو ڈانٹیں گی۔ زینب نے جلدی سے لفافہ بستر کے نیچے کر دیا۔ اتنے سارے روپے یوں بیٹھے بٹھائے اس کے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں خرید سکتی تھی، اس خیال سے اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ، اس کا جوش، اس کی مسکراہٹ احسن ایاز سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ دوسرے دن وہ سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ آج اسے اپنی شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس تصور نے رات کو کتنی ہی بار اٹھ کر گھڑی دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کتنا خوش شوق تھا اسے اپنی شادی کی خریداری آپ کرنے کا۔ رات بھر اس نے کتنی ہی چیزوں کی لسٹ ذہن میں تیار کر لی تھی۔ کتنے ہی پرفیومز تھے جس کے نام سہیلیوں سے سن سن کر حافظے میں بٹھائے ہوئے تھے کہ شاید کبھی قسمت یاوری کرے وہ انہیں خرید سکے۔ کتنی طرح کی چیزیں تھیں، کیسا کیسا ساز و سامان سجا ہوا تھا۔ دکانوں پر وہ بازار جاتی تو دل محسوس کر رہ جاتی، نہ جانے کب وہ بھی ان دکانوں میں جا کر وہ سامان خرید سکے گی۔ آج کا دن تو عید کا دن محسوس ہوتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے ہزار ہزار کے نوٹ تھے اور ایک لمبی لسٹ تھی۔ بارہا اس نے تصور میں احسن کی تصویر کو ہزار سلام کیے تھے، اس کی بے پناہ محبتوں پر اظہار تشکر کیا تھا، اس کی بے پایا خلوص پر تہہ دل سے ممنون ہوئی تھی۔ کتنا اچھا تھا وہ اور کتنا قابل ستائش تھی اس کی محبت، کیا دریا دل پایا تھا اس نے۔ زینب خیر ہے بیٹی؟ اماں نے اسے نہا دھو کر تیار ہوتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آج سورج کدھر سے نکل آیا ہے؟ سویرے اٹھ بھی گئی ہو، کنگھی چوٹی بھی کی ہے؟ اماں وہ جھینپ گئی، فرخندہ آپا آئیں گی، ان کے ساتھ بازار جانا ہے، کل احسن کہہ کر گئے تھے۔ اچھا؟ اماں کو مزید تعجب ہوا۔ لیکن اس روز تو تم صاف انکاری ہو گئی تھی، احسن نے کل مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی اس سلسلے میں؟ صرف تم سے ہی کہہ گیا؟ خیر وہ تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھ سے تو وہ پہلے ہی اجازت لے چکا تھا، لیکن یہ تمہارا دماغ کیسے ٹھکانے پر آ گیا؟ راضی ہو گئی تم چند سو کی چیزیں خریدنے پر؟ ایسی بھی بات نہیں، وہ برا مان گئی، احسن کل مجھے 1.5 لاکھ دے کر گئے ہیں۔ ہائے! اماں کو سکتہ ہو گیا۔ کتنا؟ 1.5 لاکھ؟ جی ہاں، وہ مزید اترائی۔